میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں یہ خبر دی تھی کہ ایک ایکسٹینشن کے لیے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے کے لیے گٹھ جوڑ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا اس پہ پلان بنایا ہوا ہے۔ ان کی حکمت عملی گورنمنٹ کی، اب کی ایم ایل این کی یہی ہے کہ ہم لوگ نمبرز جو ہیں پورے کرنے کے لیے، 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور ان کو ہم لوگ توڑیں گے۔ میں نے جب یہ پچھلے ہفتے غالباً جب خبر دی آپ کے ہی اس ویلاگ کے تھرو، تو وہ کافی پھیلی تھی بات، اور اس پہ مجھے پی ایم ایل این کے کئی لوگوں کا رد عمل آیا، اور پی ایم ایل این کے کئی لوگ جو ہیں ان کے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے جو ہوتے ہیں، ہر پارٹی نے رکھے ہوتے ہیں اپنے، تو وہ ان کے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ ان کو بھی جو ہے، مجھے نہیں پتا چھوڑ دیا گیا میرے پیچھے یا کیا تھا، لیکن وہ لوگ بھی اس پہ کہنے لگے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل پی ایم ایل این ایسے کبھی بھی اصول کے خلاف سیاست نہیں کرے گی، وہ بھی تب جب میاں نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں میری جو خبر تھی میں اس پہ قائم رہی ہوں، اور وہ اب تمام دیکھنے والوں کے لیے یہ اب چیز ایک میٹر آف ریکارڈ بن گئی ہے، اور سب اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب وہی چیز ہو رہی ہے، اور باقاعدہ بیرسٹر گوہر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی کہ ہمارے بندے نہیں ٹوٹیں گے چاہے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ پچھلے دنوں اون بپی صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ یہ والی بات بولی کہ ان کے بندوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ اس وقت میری جو خبر تھی وہ اس کا جو محور تھا یا اس کی جو بنیاد تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تھی، مطلب مجھے یہ خبر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے نہیں دی تھی کہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، اس وقت تو پی ٹی آئی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہ مجھے بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا، حکومت کے ایک سٹنگ وزیر نے بتائی تھی کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے اور اس طرح سے ہم اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کریں گے، تو وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور اب پی ٹی آئی بھی اب جو ہے اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ دراصل ایسے ہی ہو رہا ہے، اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ نن دا لیس دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب یہی ہو رہا ہے، اور مولانا صاحب نے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ میں نے یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کئی مرتبہ آپ کے ہی سوالات کے جواب میں، کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کی قربت اس وقت پی ٹی آئی سے زیادہ ہے، اپوزیشن اتحاد سے ان کا جو ایجنڈا ہے یا جو ان کے ویوز ہیں وہ زیادہ میل کھاتے ہیں بنسبت حکومتی اتحاد کے، اور یہ بات انہوں نے جتنی مرتبہ ان کو حکومت ان کے پاس گئی ہے ان کو منانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے بہت جسے کہتے ہیں نا بلند و بانگ انداز میں اور دبنگ انداز میں بار بار حکومت کو یہ کہا ہے کہ بھئی ہماری آپ کی ابھی نہیں بن سکتی اس وقت موجودہ حالات میں۔ یہی چیز ہم ابھی بھی دیکھیں گے کہ اس ترمیم کے لیے بھی ریلکٹنس ہے مولانا صاحب کی۔ ہاں، لوگوں کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی حکمت پہ شک کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ شک اس روز سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے جب آج سے چند آئی تھنک 10-12 روز پہلے فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ جب بھی ملکی مفاد کا معاملہ آئے گا تو آپ ہمیں اپنے ساتھ شانہ پشانہ کھڑا ہوا پائیں گے، اور ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم لوگ ملکی مفاد کی کوئی بھی چیز ہو اس پہ ہم لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیسکلی اس تقریر سے حکومت کی طرف سے تھوڑی سی اس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ان کو لگا کہ شاید اب مولانا صاحب چونکہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب وہ obviously یہ والی بات وہ ہمارے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں کہ ہم ویسے تو اپوزیشن میں رہیں گے لیکن اس خاص قانون سازی کے لیے ہم حکومت کے فیور میں یا اس آئینی ترمیم کے فیور میں جو ہیں ووٹ ڈالیں گے ہم۔ تو بہرحال یہ حکومت کو اس چیز سے یہ امپریشن ضرور ملا تھا، اور مولانا صاحب کی یہ حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا حکومت کو یا طاقتور حلقوں کو بھی تھوڑا سا اپنی طرف رکھا جائے، بالکل ہی ان کو ناراض نہ کر دیا جائے، اسی لیے انہوں نے یہ والی بات جو ہے وہ کر دی تھی۔ لیکن میری ابھی تک بھی وہی اطلاع ہے کہ مولانا صاحب نے سو فار بھی ابھی بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم میں، اگر یہ اسٹریٹ اس طرح کی آئینی ترمیم آ رہی ہے کہ ایک خاص شخص کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے، تو وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ہاں، آپ بلکہ اس میں میں ایک اور بات کا اضافہ یہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ روز پہلے ایک جو بیٹھک تھی صحافیوں کے ساتھ معزز چیف جسٹس پاکستان کی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ والی بات کی تھی کہ میں کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں، اور ہر جگہ یہ رپورٹ ہوا۔ پھر اس کے بالکل اگلے روز دوبارہ سے صحافیوں کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، اور ان کو باقاعدہ کلیئرٹی دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، اور یہ بات کلیئر کی گئی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اگر ذاتی ایک فرد کی اگر ایکسٹینشن ہے تو وہ تو ہم لوگ نہیں مانیں گے، لیکن اگر کوئی اکراس دا بورڈ کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی جو ٹینیور ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کوئی آئینی ترمیم کر کے، جو کہ ہمارے علاوہ آگے آنے والے جو کانسیکوینٹ یا سبسیکوینٹ چیف جسٹسز ہیں ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ ہماری ذات تک نہیں، وہ پھر
سب کے اوپر ہوگا. تو باقاعدہ بلا کر یہ جو کلیئرٹی ہے وہ معزز سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی. تو میرا خیال ہے یہ ایک غلط خبر تھی جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ نہیں لینا چاہتے ایکسٹینشن, یا وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے ایکسٹینشن کے لیے. شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا, یا مجھے نہیں پتا, وہ اس وقت ایک ایسا امپریشن دے رہے تھے کہ نہیں ابھی بھی ہم جو ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے جا رہے. ان کو ظاہر ہے تنقید تو آ رہی تھی ان کی پارٹی کے اندر کی طرف سے بھی کہ بھئی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور پارٹی میں پازیٹیولی نہیں دیکھا جا رہا تھا اس فیصلے کو. آئی تھنک انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف کی تنقید کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا بیان دے دیا تھا, لیکن وہ حقیقت کے منافی ہے. اصل بات یہی ہے کہ ایکسٹینشن ایک فرد کے لیے تو نہیں, لیکن اگر ایکسٹینشن فار آل چیف جسٹسز ان فیوچر اسٹارٹنگ فرام دا پریزنٹ ون, کوئی ایسی چیز اگر کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ٹو مائی نالج اور جو بات کی گئی ہے ابھی تک اس میں میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے اوپر معزز چیف جسٹس نے آبجیکٹ نہیں کیا تھا جب انہوں نے صحافیوں کو بلایا تھا. تو یعنی کہ وہ اکراس دا بورڈ اگر کوئی قانون سازی ہے تو اس کو لے کر کسی طرح کا کوئی آبجیکشن موجود نہیں ہے. میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے اس بارے میں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تھک چکے ہیں, اور تھک اس لیے چکے ہیں کیونکہ پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ جارحانہ سیاست کریں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیں, جس وجہ سے انہوں نے وہ 8 ستمبر کی دھواں دھار تقریر بھی جو ہے وہ کر ڈالی. اس کے بعد ان کو پرابلمس بھی آئیں, لیکن ان کی اپنی جو اسٹریٹجی تھی پارٹی پریشر کے علاوہ وہ یہی تھی کہ اگر انہوں نے چلنا ہے بطور وزیر اعلیٰ تو ان کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا وفاق کے ساتھ, اور جارحانہ سیاست جو ہے وہ اس کو کم سے کم جو آفیشیل میٹنگز ہیں ان کے لیے, ان آفیشیل میٹنگز کے لیے اپنی جارحانہ سیاست کو اور اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ آگ اور شعلہ والے بیانات کو بھی تھوڑا سائڈ میں رکھنا پڑے گا, ڈبے میں بند کر کے رکھ دینا پڑے گا. ان کو خود یہ بات بہت اچھی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ابھی بھی ہے. تو آئی تھنک یہ دو طرف کی اسٹریٹجی ہے, ایک طرف ان کا پارٹی پریشر ان کو کچھ اور کرنے کو کہتا ہے, اور ان کی جو اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو اپنے جارحانہ بیانات پہ بھی قابو رکھنا پڑتا ہے آفیشیل میٹنگز میں, اور تعاون بھی کرنا پڑتا ہے وفاق کے ساتھ, سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. تو وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی, اور ان دونوں اسٹریٹجیز میں یوں بالکل ٹکر ہو رہی ہے. اس ٹکر سے دراصل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خاصے تنگ آ گئے ہیں, اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس وقت وہ کس طرح سے چلیں. لیکن بہرحال 8 ستمبر کے بعد جب انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی جو ہے اگر پیچھے ہٹے گا تو وہ بزدل سمجھا جائے گا, اور بزدل کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ جب پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے خان صاحب کی طرف سے ان کی پارٹی کے لیے, تو آبویسلی اب مزید جو ہے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کی تکالیف بڑھ گئی ہیں. ان پوری تکالیف کے بڑھنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہ صرف وہ اپنی پالیسی پہ ڈٹے رہیں گے یا اپنے بیان پر 8 ستمبر کے جو ان کے بہت اشتعال انگیز بیانات تھے ان پہ بھی ڈٹے رہیں گے, بلکہ اس کے علاوہ وہ طالبان سے ڈائریکٹ ٹاکس بھی کریں گے. میرا خیال ہے پہلے تو یہ ان کے مینڈیٹ کی بھی شاید خلاف ورزی ہے, کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ ایک دوسرے ملک کی حکومت سے سیکیورٹی لیول کے ٹاکس جو ہیں وہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ کر سکتا ہو. صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے معاملات دیکھ سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ 18ویں ترمیم میں ان کو بالکل عبور حاصل ہے, بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کا ان کو جو ایج ہے وہ حاصل ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ تو ڈائریکٹلی فورن پالیسی سے منسلک ہیں, اور فورن پالیسی تو کبھی بھی 18ویں ترمیم کے تحت ڈیوالو ہوا ہوا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو جب وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ڈیوالو ہوا ہوا, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے مینڈیٹ کی بھی خلاف ورزی ہے, اور بالکل گنڈاپور صاحب کو ایک تو اپنے مینڈیٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری, تو سب سے پہلے خود آئین کی پاسداری کریں, اور سب سے پہلا اس کا ثبوت یہ کریں کہ بار بار جو ہے اس طرح سے آئین کو وائلیٹ نہ کریں. 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئینی ترمیم ہے, اور وہ آئینی ترمیم کی اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں وہ ایک طرح سے آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پہلے تو وہ یہ خود نہ کریں اف ہی وانٹس ٹو سیٹ این ایگزامپل, اور اگر وہ دوسروں کو بھی یہ سبق دینے کے لیے نکلے ہیں کہ کوئی بھی آئینی خلاف ورزی جو ہے وہ اس ملک میں نہیں چلے گی, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جو رواج ہے وہ اس ملک میں نہیں چلے گا, تو اپنے اوپر بھی تو لاگو کریں نا. کہ آپ اگر ایک وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, تو آپ بھی یہ والا اصول نہ لاگو کریں کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ہم یہاں پر ہیں, ہم فزیکلی چونکہ صوبے میں ہیں تو ہم وہی کریں گے, ہم 18ویں ترمیم کی بھی خلاف ورزی کریں گے, فورن پالیسی کو ہم ڈیوالوڈ سبجیکٹ جو ہے تصور کریں گے. تو آئی تھنک خود اس کے اوپر ان کی اپنی اصولی موقف کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دے شوڈ بیک آف انسٹنٹلی آن دس, صرف اس ایک بات کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے. دوسری بات جو شاید زیادہ کی جا رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کی بھی اتنی اہمیت ہے, وہ یہ ہے کہ
तालिबान से टॉक्स करके क्या मिला है लोगों को? क्या कभी कुछ मिला है तालिबान से बातचीत करके, गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करके, तालिबान फ्रेंडली पॉलिसी पे अमल दरामद करके? यही सारी वो चीजें हैं जो कि मैं समझती हूँ इस वक्त जो मुल्क में एक रिन्यूड दहशतगर्दी की लहर है। देखें, एक सियासी बयानिया अपनी जगह है, सियासी बयानिए से कोई बंदा इख्तिलाफ जो है वो नहीं कर सकता, और हर कोई जो भी एक आप समझे सेन एलिमेंट है या नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट है, जिनका ना पीटीआई से कोई ताल्लुक है ना हुकूमत से कोई ताल्लुक है, जैसे हम लोग हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे मामलात हैं जिसमें बिला वजह जो है बिल फाड़े जाते हैं और पर्चे फाड़े जाते हैं पीटीआई के ऊपर। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसपे इवन नॉन पॉलिटिकल लोग भी यही ओपिनियन रखते हैं, और सबका ये आंखों देखा हाल है कि वाकईतन जो तालिबान को रिपैट्रिएट करने की पॉलिसी थी जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुई, मैं ये बात मानती हूँ कि उसके लिए इमरान खान साहब को कसूरवार, अकेला कसूरवार देना गलत है। वो पॉलिसी, इस तरह की कोई भी पॉलिसी होती है तो वो एस्टैब्लिशमेंट की गो अहेड के बगैर बन ही नहीं सकती है। जाहिर है अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसी उस वक्त बनाई थी तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब भी उसमें शामिल थे, तब के डीजीआई जनरल फैज भी उसमें शामिल थे, दोनों के गो अहेड से बनी थी। तो इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आप तालिबान की पॉलिसी के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब पे जो है वो बिल फाड़े जाएं और सिर्फ उनको कसूरवार ठहराया जाए, फिर दीगर लोगों को भी आप कसूर दें, बल्कि उससे ज्यादा कसूर दें जो कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के करता धरता थे। नंबर 1 बात। बट हैविंग सेड दैट, देखें ये पॉलिसी क्या ठीक थी? ये पॉलिसी एक डिजास्टर थी कि आपने उस वक्त तालिबान की रिपैट्रिएशन की, उनकी तरफ आपने दोस्ताना हाथ बढ़ाया। क्या हुआ उसके बाद? बिल्कुल मैं मानती हूं कि एक गलत जो है वहां पर एक यूएस का रूल था या कब्जा था, वो उन्होंने छुड़ा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका कुछ तो हमें फायदा मिलना चाहिए था। क्या हमें उसका फायदा मिला, या हमारे लिए हालात और बुरे हो गए, या उतने ही रहे तब भी हमारे लिए किसी फायदे का सौदा तो ना हुआ ये कि अगर उतने ही बुरे रहे जब जो जितने उस वक्त थे जब वहां अमेरिका का होल्ड था, अगर उतने ही बुरे हालात रहे तो फिर आई थिंक हमारे लिए तो कोई गेन ना हुआ। खान साहब ने बहुत कोशिश की तालिबान हुकूमत को लेजिटिमेसी दिलाने के लिए, बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं मिली उन्हें, और उल्टा क्या हुआ, वो लोग कम से कम ये एक्नॉलेज करते, आई मीन अफगान तालिबान या अफगान हुकूमत तालिबान की जो है वो ये बात एक्नॉलेज करती कि भाई एक ही मुल्क है जो कि इस वक्त हमारे लिए तगो-दो कर रहा है, हमारे हक में आवाजें उठा रहा है, और हम उन्हीं के ऊपर हमले कर रहे हैं, हम उन्हीं के ऊपर सेफ हेवन्स बना के और टीटीपी को अपने पास जो है वो जगह देके, हार्बर देके हम उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो थैंकलेस जो तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी भी इस बात की कोई उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नजर नहीं आई। बिला वजह अगर जाके गंडापुर साहब दोबारा से उस मुसीबत को बुला रहे हैं, दोबारा उनके साथ टॉक्स कर रहे हैं, तो क्या गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के हालात अपनी बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में, और अब तो इस्लामाबाद तक भी जो है उस आग के शोले नजर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं गंडापुर साहब कि ये और यहाँ से बदतर हो जाए और बदतरीन हो जाए? फिर तो ये मेरा ख्याल है उनकी ये तनकीद करने का तो किसी तरह से भी वजीर आला केपी का जो है वो मुंह मत्था नहीं रहेगा कि वो कभी भी इस बात का इल्जाम वफाक पर या सिक्योरिटी इदारों पर दे सकें कि भाई आपकी वजह से सारे मुल्क के हालात खराब हुए। अगर आप खुद बुला रहे हैं मुसीबत को, अगर आप खुद कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, और अगर आप खुद तालिबान से जाकर उनसे दोस्ती का दोस्ताना हाथ बढ़ा रहे हैं इतनी दफा डसे जाने के बाद भी और बावजूद भी, तो आई थिंक किसी को भी ब्लेम नहीं जाता अगर इस पॉइंट के बाद और हालात, सिक्योरिटी हालात बिगड़ते हैं, किसी को इसका ब्लेम नहीं जाएगा अदर देन मिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब। वैसे तो इस सवाल का मैं बहुत इलेबोरेट जवाब देती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा बात करूं कम वक्त में। 2 बातें करना चाहती हूँ। पहली बात ये करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है। जो ये पार्लियामान से अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, हुकूमत के पीएमएलएन के खास तौर पर, पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है, सब कुछ कर दिया है, और वो जो है खास तौर पर बिलावल साहब तो बहुत उन्होंने आड़े हाथों भी लिया है गवर्नमेंट को, और ज्यादातर जो पीपल्स पार्टी में लोग हैं वो बिलावल साहब के साथ अलाइन करते हैं रादर देन जरदारी साहब। तो बहरहाल उनकी लाइन फिर भी इसमें क्लियर है। प्रॉब्लम है पीएमएलएन की तरफ से कि पीएमएलएन इसमें हर बंदा पीएमएलएन का अलग मौक़िफ़ दे रहा है। एक इनके बैरिस्टर अकील मलिक हैं जो कि मुशीर बराए कानून और इंसाफ है, उनकी रेलिवेंट की मिनिस्ट्री भी एक तरह से बनती है। उन्होंने तो हमारे प्रोग्राम में खुद आके जो है मजम्मत की है पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियों की जो कि हुई हैं पार्लियामेंट से, और उसमें पार्लियामेंट पे जो है वो धावा वगैरह बोला गया है, उन्होंने तो बाकायदा मजम्मत कर डाली। दूसरी तरफ दूसरे वजीर को आप देख लें, 2 वज़रा को और देख लें, राना तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों वैसे भी आपस में बड़े करीब हैं, लाइक माइंडेड हैं,
اور دونوں جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، اور جو یہ سب کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کیا امید کرتے ہیں کہ ان پہ پھولوں کے ہار جو ہیں ان کو پہنائے جائیں گے. تو وہ تو دونوں جو ہیں حمایت کر رہے ہیں. یہ ہو گئے دوسرے وزیر. چوتھے بھی آپ اس پارٹی کے بہت مطلب سینئر ایاز صادق صاحب اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی ایکشن جو ہے وہ لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں سارجنٹ آئی جی اور ان سب کو طلب کیا، ان کو بلایا ہوا ہے، اور ان سے جو ہے اب تو آئی تھنک سب جیل بھی قرار دے دیا ہے ان کی لاجز کو، ان تمام گرفتار ارکان کے. تو یہ ایاز صادق صاحب بھی جو ہیں اس ایکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، بھرپور مخالفت کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ اگر کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، کسی بھی دور میں ہوا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا یا اب ہو رہا ہے، تو وہ غلط ہے، اور کوئی بھی جو ٹو رانگس جو ہیں وہ ایک صحیح نہیں بنا سکتے مل کر بھی. تو ان کی بھی اس میں ان کی ایک چوتھی آپ سمجھے سوچ ہے. پرابلم کیا ہے؟ پی ایم ایل این والے دراصل چاہتے یہ ہیں کہ یہی جب بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں انہوں نے ایک اور بیان بھی ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں دیا تھا، پھر وہ کلپ بھی خاصی پھیلی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو قصور ہے یہ تو محسن نقوی صاحب کا ہے. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کے درمیان اور وفاقی کابینہ کے اندر بھی بہت سارے جو ہیں وہ فیکشنز ہیں. وفاقی کابینہ کے اندر بھی بہت ساری جو سب کابینہ بنی ہوئی ہیں کہ ایک طرف محسن نقوی صاحب ہیں، پھر محمد علی صاحب ہیں جو ابھی نئے منسٹر بنے ہیں، کیئر ٹیکر ٹائم میں تھے، یا جو ایون فائنانس منسٹر ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سائیڈ ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ جو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بس ہمارے اوپر لا کے ان کو بٹھایا گیا ہے، ورنہ ہمارا تو ان سے کوئی سروکار نہیں. فائنانس منسٹر کی تو سب کچھ ایکسیپٹنس پھر بھی ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کو تو ماشاءاللہ سے پی ایم ایل این ان کے اوپر تو تنقید کے نشتر کوئی موقع نہیں چھوڑتی برسانے کا. تو وہ جو پارلیمنٹ کے سب ڈویژنز ہیں، کابینہ کے کابینہ کے اندر جو سب ڈویژنز ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ابھی یہ موقع ہے نا، یہ متعلقہ وزارت ہے محسن نقوی صاحب کی، تو محسن نقوی صاحب کو تم ڈالو، ان کو ان کے اوپر اس کا سارا بل پھاڑ دو، ان کے اوپر ملبہ گرا دو. اس سے کیا ہوگا؟ بہت سارے فائدے ہوں گے. ایک تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک اور ہمیں موقع مل جائے گا ان پہ تنقید کرنے کا. دوسرا یہ کہ ہماری پاپولیرٹی بھی بہتر ہو جائے گی، کہ دیکھیں کتنی اصولی جماعت ہے، یہ اپنے مخالفین کے لیے بھی کتنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. کتنی اصولی جماعت ہے، کیونکہ پاپولیرٹی کے معاملے میں پی ایم ایل این کو خاصی مار پڑ رہی ہے آج کل، تو اس وجہ سے پاپولیرٹی بھی جو ہے اس میں بھی کچھ نمبر مل جائیں گے، ہمیں گریس مارکس مل جائیں گے. تو آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس سے کئی زیادہ اقدامات، اور بھی کئی اقدامات ہوئے ہیں جو کہ خاصے فاشسٹ نیچر کے تھے، اور یہ پی ایم ایل این کے اپنے دور حکومت میں ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں. قانون سازی آپ کر لیں، قانون سازیاں آپ لے لیں، مطلب کہ اگر آپ جلسہ کریں گے، کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی جس کو روکا گیا ہوگا تو اس پہ فوجداری مقدمات ہوں گے. جلسے کا اگر ٹائم بھی 1 گھنٹہ ایکسیڈ ہو جائے گا تو اس پہ بھی فوجداری مقدمہ لگے گا. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کی تو آپ سمجھے گنتی ختم ہو گئی ہے. اتنے اقدامات اس طرح کے ہوئے ہیں موجودہ پی ایم ایل این کے دور میں. کبھی آپ نے سنی کہ کبھی پی ایم ایل این کے کسی بندے نے اس کی مذمت کی ہو یا اس کی نفی کی ہو، اس کو کنڈیم کیا ہو باقاعدہ طور پر؟ کبھی بھی نہیں کیا. اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اتنا فاشسٹ اقدام چلے ہے بھی، مطلب غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کا سوال ہے، لیکن اس سے زیادہ جو واقعات ہیں ان کو تو انڈورس کرتی ہے پی ایم ایل این. اس کے جو نسبتاً کم انٹینسٹی کا فاشسٹ معاملہ ہے اس کی بڑی مخالفت کر رہی ہے پی ایم ایل این. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ایکچولی مطلب میں کیا بولوں، ان کے لوگ اپنے بھی مجھے بات بتا چکے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بل تمام جو ہے وہ محسن نقوی صاحب پہ پھاڑ دیا جائے، تو اچھا ہے، ہماری بھی بلے بلے ہو جائے گی. دوسری طرف میں اور مختصر بات اب کرنا چاہتی ہوں فیصل واٹا صاحب کی، جو دوسرا اینگل تھا اس میں. فیصل واٹا صاحب بھی ہیپن ٹو بی آن ملٹیپل شوز. انہوں نے متعدد پروگرامز پہ جا کے، انکلوڈنگ مائی پروگرام، انہوں نے آ کے یہ والی بات کی کہ یہ حکومت جو ہے وہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہی ہے، اور ان کے اوپر اپنا خود ان میں تپڑ نہیں ہے ایڈمٹ کرنے کا کہ ہاں پارلیمان کا حملہ ہماری مرضی سے ہوا، وہ گرفتاریاں ہماری مرضی سے ہوئیں. یہ جان بوجھ کے بلی کا بکرا بنا رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو یا انٹیریئر منسٹری کو. اور میں ایک اور بات ایک نوٹ کر کے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ فیصل واٹا صاحب کے جو میں سمجھتی ہوں حالیہ دنوں میں جو کچھ بیانات انہوں نے دیے ہیں نا، تو خان صاحب کی تھوڑے جیسے کہتے ہیں نا، خان صاحب کے لیے ایک سمپیتھیٹک فیکٹر آیا ہے ان بیانات میں. خان صاحب کی طرف ایک ان کا انکلینیشن مجھے بڑھتا ہوا نظر آیا ہے فیصل واٹا صاحب کا دوبارہ سے ان کے کچھ حالیہ سٹیٹمنٹس میں. مطلب وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر یہ بھی ساتھ ساتھ اسی گو میں کہہ رہے ہیں فیصل واٹا صاحب آج کل کے دور میں، کیونکہ فیصل واٹا صاحب جو ہیں ان کی جو بیانیہ ہوتا ہے نا، وہ آپ سمجھے کچھ
بدلتا بھی رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت عمران خان صاحب پہ چڑھائی کر کے رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب الیکشن کا ٹائم قریب تھا انہوں نے خاصی تنقید, بہت بھاری اور سخت الفاظ کی تنقید ہمارے بھی ایون پروگرام میں اور کئی اور سارے پروگرامز میں پی ایم ایل این پر بھی کی تھی, نواز شریف صاحب کی واپسی پر بھی کی تھی. تو مطلب ان کے بیانات ایسا نہیں ہے کہ صرف ہر وقت پی ٹی آئی کی طرف ان کی جو توپوں کا رخ رہتا ہے, وہ کئی دفعہ پی ایم ایل این کی طرف بھی بہت سخت تنقید کر جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ان کی ریسنٹلی عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی کافی کنفرنٹیشن ہو گئی تھی, جو پھر سوشل میڈیا پر اور ٹویٹس پر بھی جا کر پہنچ گئی تھی. اور مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں نے آ کر تھوڑا ٹھنڈا پانی بھی ڈالا تھا کہ بس کر دیں آپ تھوڑے نا, مطلب آپ ہلکے ہو جائیں تھوڑے سے دونوں. تو یہ بات بھی ہوئی تھی. نن لیس اس وقت مجھے فیصل واڈا صاحب کی جو بات ہے اس میں ونس اگین ایک انکلینیشن بھی نظر آ رہی ہے ٹورڈز خان صاحب, کہ ان کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی اور میں ان کو گائیڈ صحیح کر رہا تھا, وہ غلط گائیڈنس کی وجہ سے وہ مس گائیڈ ہو گئے. مطلب اب وہ یہ بھی ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا انٹائرلی قصور نہیں تھا, کچھ نہ کچھ لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے تھے, جس میں پرائمری جو وہ مس گائیڈ کرنے والا شخص وہ بتا رہے ہیں وہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ ان کو بتا رہے ہیں. تو یہ ایک میں نے بڑی ایک نوٹیبل سمجھے چینج ہے جو واٹا صاحب کے حالیہ بیانات میں دیکھی ہے. ایکچولی یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی ہے اس کو ہٹ کرنے میں سب سے زیادہ کردار ہے پی ایم ایل این کا, کیونکہ ایک زمانے میں جو لوگ اس پالیسی کے ناقد بھی ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا آپ دوگلا پن کر رہے ہیں کھلا کھلا, آپ کو مطلب کوئی اس پہ لحاظ بھی نہیں آ رہا, اب وہ تمام ناقد بھی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی تھی کافی ہٹ پالیسی ہے اور اس کا بہت بھاری بھرکم ریٹرن ملا ہے پی ایم ایل این کو. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے پی ایم ایل این اس وقت کم واٹ میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اقتدار میں بیٹھے ہیں, اور اب تو ان کی طرف گڈ کاپ بیڈ کاپ ختم ہو گیا ہے. اب تو دیر آر اونلی گڈ کاپس ان دا پی ایم ایل این نا, کوئی بیڈ کاپ تو آپ سمجھے ہے ہی نہیں. اب تو نواز شریف صاحب بھی وہ اپنا ووٹ کو عزت دو اور جو ان کا ایک لیفٹ والا وہ بیانیہ تھا وہ تو بالکل اس کو آپ سمجھے ختم کر چکے ہیں. مطلب ایٹ لیسٹ آن دا ریکارڈ, آف ریکارڈ نواز شریف صاحب ابھی بھی ان کے دل میں تو وہی چیزیں ہیں, تو وہ کئی دفعہ وہ والی باتیں کر جاتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے میں نے آپ سے بھی آپ کی ویلاگ میں والی بات کی تھی کہ مفاہمت کی جو بات ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ سب سے مفاہمت کریں, سب سے مذاکرات کریں انکلوڈنگ عمران خان, اور اس کو کسی چیز سے مشروط نہ کریں. تو یہ بات ویسے تو وہ کرتے ہیں لیکن آن دا ریکارڈ تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب چپ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ منہ پہ یا جو ایک اوپن پالیسی ہے ان کی وہ تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب سے بالکل ان سے جا کے میچ ہو گئی ہے. تو خیر پوائنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے اور زرداری صاحب جو ہیں ان کی ایک الگ سوچ ہے. میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی ایک بات عرض کی تھی, لیکن زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں بلاول صاحب کی سوچ کے ساتھ. بلاول صاحب کی سوچ کیا ہے؟ بلاول صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھی تھی, جس کی عکاسی آپ نے دیکھی تھی الیکشن سے پہلے, جتنی تنقید بلاول صاحب نے کی تھی پی ایم ایل این پہ, میں تو کہتی ہوں انہوں نے پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا, اتنی تنقید انہوں نے پی ایم ایل این پہ کی تھی. اور انہوں نے اس حد تک کہا تھا کہ ان کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہمارا کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ. لیکن ظاہر ہے پھر ایونچولی انہوں نے اپنے والد کی بات مانی, ان کو ماننی پڑی اور ان کو وہی کرنا پڑا, اتحاد بھی کرنا پڑا, سب کچھ کرنا پڑا. اب اگر آپ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو بلاول صاحب کی وہ پرانی باتیں یاد کرائیں تو وہ آف دا ریکارڈ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہماری تو ابھی بھی یہی سوچ ہے, لیکن اگر آپ ان کو اور کیمرہ آن ہوتے ہوئے کسی پروگرام میں یہ والی بات سے کنفرنٹ کر لیں تو ان کو بہت برا لگ جاتا ہے, بہت ہی برا لگ جاتا ہے. پیپلز پارٹی والوں کو بیچاروں کو لگنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے مطلب اتنی کلیئر ڈیفائنس. ابھی آپ مہینہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے, مطلب 6 مہینہ پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے, بالکل اگلے روز ہی جیسے کہ الیکشن کا رزلٹ آیا فوراً سے پیپلز پارٹی کی سوچ بدل گئی. بلاول صاحب جو کہ جنہوں نے کوئی چینل نہیں چھوڑا تھا جس کو انٹرویو نہ دیا ہو, ٹی وی چینل, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, پوڈ کاسٹ, کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا تھا بلاول صاحب نے الیکشنز کے دنوں میں. آپ سب کو یاد ہے کہ جہاں وہ جا کر انہوں نے انٹرویو نہ دیا ہو اور جہاں پر انہوں نے جا کے پی ایم ایل این کی منجی نہ ٹھوکی ہو, بہت بھر بھر کے, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی. سب کچھ کرنے کے بعد بالکل الیکشنز کی جیسی رات گزری, 8 فروری گزرا, 9 فروری آیا, بلاول صاحب غائب. اب بلاول صاحب کو آپ پوچھیں, فون کریں, بھائی فون پہ ایک بیپر ہی دے دیں بلاول صاحب کا کوئی پتہ نہیں. تو بلاول صاحب کو کہہ دیا گیا. لیکن پھر آئی تھنک ونس اگین اگر بلاول صاحب اپنی اس بات کو پبلکلی اون نہیں کر سکتے تھے تو آئی تھنک ان کو اتنا آگے جانا بھی نہیں چاہیے تھا الیکشن سے پہلے اپنے کیمپین وغیرہ میں نا. وہ انہوں نے پبلک کے ووٹس کے لیے, کیونکہ پبلک میں پی ایم ایل این کو لے کر ریزنٹمنٹ تھی, تو بلاول صاحب جو ہیں اس کے اوپر بالکل گھوڑے پہ سوار ہو گئے. تو آئی تھنک ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس کو لٹرلی بچپنا کہوں گی, اور آئی ڈونٹ نو واٹ بیٹر ورڈ ٹو یوز فار دس, کہ بچپنا ہی تھا جو انہوں نے اتنا آگے چلے گئے اور پھر ان کے لیے واپسی مشکل ہو گئی.
تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی، ظاہر ہے بلاول صاحب چپ ضرور ہے لائک نواز شریف صاحب، لیکن ان کے دل میں تو وہی باتیں ہیں ونس اگین لائک نواز شریف صاحب. تو وہ جو باتیں ہیں وہ کر جاتے ہیں وہ ایسی اوکیزنس پہ، لیکن جب قانون سازی کا معاملہ آتا ہے تو چلتی ہے زرداری صاحب اور وہ انہی کی پالیسی چلتی ہے. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے تو خود کہا ہے کہ میری تو 2 جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے جس میں 4 پی ہیں، ایک میں 3 پی ہیں، ایک میں 4 پی ہیں. تو وہ جو 4 پی والی پارٹی ہے پارلیمنٹیرینز والی، وہ ڈیل کرتے ہیں زرداری صاحب. اور زرداری صاحب لیجسلیشنز، قانون سازی، یہ کیا ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی، obviously وہ لائک مائنڈڈ ہوتی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو زرداری صاحب وہ 4 پی والی جو پارٹی ہے نا پیپلز پارٹی، وہ چلاتے ہیں، اس لیے آپ کو وہاں پر کچھ اور پالیسی نظر آتی ہے. جو 3 پی والی پیپلز پارٹی ہے بیچاری، وہ صرف بیانات تک محدود ہے، بس اس کے آگے نہیں. تو لہٰذا ان بیانات میں ہمیں اکثر پیپلز پارٹی کے ہمارے اپنے پروگرام میں مولا بخش چانڈیو، سحر کامران، شرمیلا فاروقی، مطلب پیپلز پارٹی کے پرانے یہ جو سارے لوگ ہیں، ہمارے اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر انہوں نے اتنی تنقید کی ہے. کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی کوئی 10-12 دن پہلے اتنی تنقید کی ہے پی ایم ایل این پہ کہ یہ صوبائی جماعت ہے، یہ پنجاب کی صرف جماعت ہے، اور میں تو ان کو جماعت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے معاملات پہ تنقید کی ہے. تو وہ 3 پی والی جو پیپلز پارٹی ہے وہ کر صرف تنقید سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس کے جو ہیں چیئرمین جو ہیں وہ بلاول صاحب ہیں بیچارے.